کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی ہم لوگ یہاں پہ موجود ہیں، اور یہ موقع بڑی خوش نصیبی سے ہم لوگوں کو ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو جس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا، جس مقصد کے لیے ہم لوگ دنیا میں موجود ہیں، اگر دیکھا جائے اس نظریے سے تو ہم لوگ بہت خسارے میں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی وجود کو، ہم اپنی طاقت بارے میں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے کس لیے بھیجا، کیوں بھیجا، اس کا فائدہ ہم لوگ اٹھا نہیں پا رہے ہیں۔ ہماری سب سے بڑی خوش نصیبی یہ ہے کہ کم و بیش اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبر بھیجا دنیا میں۔ سب سے محبوب اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ اللہ کے محبوب پیغمبروں میں سے پیغمبر ہے۔ اور ہماری خوش نصیبی یہ ہے کہ ہم ان کے امتی ہیں۔ اس امتی کے حوالے سے اگر ہمیں دیکھا جائے اور ہم اپنے کارنامے کو دیکھیں تو بڑا افسوس ہوتا ہے۔ دوسری خوش نصیبی یہ ہے ہمارا کہ ہم لوگ اہل بیت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، جیسے کہ آپ لوگوں سب کو معلوم ہے کہ ہم نے دنیا سے آخر رخصت ہونا ہے اور اپنے لحد میں جانا ہے۔ اب سب سے پہلے غور یہ کیجئے کہ آج کی بات کیجئے، آج کی بات کہ ہم نے اپنے لحد میں آج صبح سے لے کے ابھی تک اپنے لحد کی کیا تیاری کی۔ میری خیال سے 25 شاید اس بارے میں ہم لوگ سوچتے بھی نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو تخلیق کی اور روح، مختصر بات یہ کہ روح کو جب حکم دیا گیا کہ آپ اس کے اندر داخل ہوئیے آدم علیہ السلام میں، تو روح جب آدم علیہ السلام کے اندر داخل ہوتا ہے تو فوراً گھبرا کے باہر آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ تم باہر کیوں آئے؟ روح فرماتا ہے کہ یا باری تعالیٰ ہمیں اندر بہت وحشت ہو رہی ہے۔ کہنے کا مقام یہ ہے کہ مختصر بات یہ ہے کہ آپ ذرا میرے بات کو غور سے سمجھیے کہ روح ہمارے اندر آدم علیہ السلام کے اندر جا کے واپس آ گیا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا تم واپس کیوں آئے؟ روح کہنے لگا کہ مجھے اندر وحشت ہونے لگی ہے، گھبراہٹ ہونے لگی۔ اس کا پریکٹیکل کرنے کے لیے اگر آپ کو 100 فٹ نیچے کنواں کھود کے اندر ڈال دیا جائے اور اندر اندھیرا ہو تو آپ کو کتنی وحشت ہوگی، کتنی وحشت ہوگی، آپ کتنے دیر اندر رہ سکتے ہیں؟ اندر سے بھاگنے کی سوچیں گے کہ یہ ہم کہاں پھنس گئے۔ بس یہ عالم روح کی ہو گئی۔ اللہ نے فرمایا اچھا، تو آدم علیہ السلام کو جس طرح کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ دل اللہ کا گھر ہے، اس بات کا ثبوت آپ ہم کو دیجئے کہ دل اللہ کا گھر ہے۔ دل اللہ کا گھر ہے۔ جب اللہ کا گھر ہے تو اللہ بھی رہتا ہوگا۔ اب آپ کہیے کہ اللہ کی وجود کیا ہے، وہ ہمیں نہیں پتا۔ جب اس کے آدم علیہ السلام کو کہا گیا، روح کو کہا گیا کہ آپ اندر داخل ہوں، اب آدم علیہ السلام کے دل کے اندر اللہ کی نور کی ایک اشک ڈالا گیا۔ فرشتوں کو اللہ نے کہا کہ ایک نور کا اشک ڈالو۔
وہ نور کا عرش کس کا تھا؟ نور کا عرش اللہ تعالیٰ کا. جب وہ نور دل کے اندر داخل ہوا تو دل روشن ہو گیا. ایسا روشن ہو گیا کہ جیسے کہ ابھی لائٹ چلی جائے, اندھیرے میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے, ابھی لائٹ ہے, روشنی ہے. اس سے کہیں زیادہ اس کی یہ تو ایک مثال ہم آپ کو دے رہے ہیں. اس کے بعد روح کو کہا گیا کہ اے روح آپ اس کے اندر داخل ہو. تو روح ابھی اس کے اندر داخل ہونے نہیں پایا تھا کہ آدم علیہ السلام جنبش میں آ گئے. تو آدم علیہ السلام جب جنبش میں آ گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم تو بہت جلد باز ہے. کیا فرمایا؟ کہ تو بہت جلد باز ہے. اب اس جلد بازی کا بھی بارے میں آپ کو ہم بتائیں گے. پہلے اس روح کے بارے میں آپ سن لیں. وہ روح جب دل کے اندر داخل ہوا تو اس کو اتنا مزہ اور اتنا مطلب کہ لذت ملی کہ وہ واپس آ کے اللہ کو نہیں کہنے لگا کہ ہماری طلاب میں کھوٹوں, واپس نہیں آیا. اس کو اندر اتنی لذت ملی اس نور کے عشق کی. اب یہ بتائیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے جب روح پوری مکمل طور پہ آدم علیہ السلام کے اندر جنبش ہو نہیں پائی تھی کہ آدم علیہ السلام جنبش میں آئے تو اللہ نے فرمایا کہ اے آدم تو بہت جلد باز ہے. اب کوئی بھی شخص کھڑا ہو کے مجھے بتا دے کہ وہ جلد باز نہیں ہے. اس محفل کے اندر ہمارے ساتھ جلد بازی تو ہمارے اندر نہیں. اگر کسی کے اندر نہیں ہے تو وہ کھڑا ہو کے بتا دیں مجھے کہ میرے اندر جلد بازی نہیں ہے. اور میرا سوال آپ لوگ سے کیا انسان کے اندر جلد بازی ہے؟ آپ لوگ بآواز بلند کہیے کہ ہاں جلد بازی ہے یا نہیں ہے؟ بے شک ہے. جب آپ کے اندر جلد بازی ہے تو آپ یہ بتائیے کہ وہ نور کا عکس آپ کے اندر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بتائیے, ہوگا نا؟ یہ نہیں ہوگا. وہ نور کس کا ہے؟ وہ نور کس کا ہے؟ اس کی ذات کی. تو وہاں سے لقب کیا ملا کہ دل اللہ کا گھر ہے. کیا ہے؟ دل اللہ کا گھر ہے. اگر اس بات سے کسی کو انکار ہو تو خود وہ کھڑا ہو مجھے کہتے کہ ہم اس بات سے انکار ہیں. ہے کسی کو انکار؟ اگر نہیں ہے تو اس نور کے بارے میں ہمیں علم کیوں نہیں ہے؟ جب جلد بازی کے بارے میں ہمیں علم ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ تو بہت جلد باز ہے, وہ جلد بازی میرے اندر ہے, اس بات کا ثبوت میرے اندر ہے. تو مجھے اس بات کا ثبوت ہونی چاہیے ہمارے اندر کہ ہمارے دل کے اندر وہ نور موجود ہے. اب یہ بتائیے کہ انسان کے اندر انسان ایک خاک ہے, ایک نور. کہتے شہید ولی پیغمبر اپنے لہد میں مرتے نہیں, زندہ رہتے. کیوں؟ وجہ وہ زندہ نہیں رہتے, وہ نور کو زندہ رکھتے ہیں اپنی زندگی کے اندر. نور کبھی مرنے والی چیز ہے؟ نور ختم ہونے والی چیز ہے؟ نور فنا ہونے والی چیز ہے؟ انسان کے اندر دو وجود ہیں, ایک خاکی ایک نوری. خاکی ہم جو موجود ہیں, روح ڈال
بنا. اس کے بعد ان کے اندر نور ڈالا تھا. تو وہ نور تو ہمارے اندر کیوں ہوگا؟ جب آدم علیہ السلام کی دل بازی ہمارے اندر ہے تو بے صبری ہمارے اندر ہے. ان سے صبر نہیں ہوا, ان سے دل بازی میں وہ کھڑے ہو گئے. اب اس بات کا بھی ثبوت ہے کہ ہم سے صبر نہیں ہوتا, جلد بازی میرے اندر ہے, تو کیا وہ نور میرے اندر نہیں ہوگا؟ اگر ہوگا تو اس کو کیسے ظاہر کریں کہ ہمارے پاس ہے؟ یہ نور ہر شخص کے اندر ہے, جیسے آدم علیہ السلام کی جلدبازی ہر شخص کے اندر ہے, بے صبری ہر شخص کے اندر ہے, اس طرح ہمارے اندر ہے. اب خاکی کو تو ہم غذا دیتے ہیں, پیاس لگ گیا پانی پی لیا, بھوک لگ گیا کھانا کھا لیا. اس طرح ہمارا جسم, ہم جسم کا پورا پورا خیال رکھتے ہیں. بیمار پڑ گئے ڈاکٹر ہے نا ایسا, یعنی اس کا ہم مکمل خیال رکھتے ہیں, جبکہ یہ پناہ ہے. اب آئیے بقا کی طرف. بقا وہ نور جو آپ کے دل کے اندر ہے, جو اللہ کا گھر ہے. اب اس نور کا غذا ہم نہیں دیتے. اس نور کے غذا کو اگر ہم دیں تو وہ بھی ہم اس کے اندر بھی ایسے ہی زبان ہے جس طرح جس زبان سے ہم کہہ رہے ہیں. اس کے اندر بھی ایسی ہی آنکھ ہے جس طرح ہماری آنکھیں ہیں. اس کے اندر بھی ایسی ناک ہے جیسے ہماری سننے کی ناکیں ہیں. اس کے اندر بھی وہی وجود ہے جو وجود ہمارے اندر ہے. لیکن ہم اس کو اس کی غذا نہیں دیتے. اس کی غذا کیا ہے؟ اس کی غذا اللہ کی یاد ہے. اس کی غذا کیا ہے؟ اللہ کی یاد ہے. جب ہم اللہ اللہ کرنے لگیں گے نا, تو جب اس کے اندر زبان ہے تو وہ اپنی زبان سے بھی اللہ اللہ کہنے لگے گا, اور آپ خود سنو گے اور آپ خود اس کی تصدیق کرو گے. یہ جو لاؤڈ اسپیکر ہے نا, اس کا لائن کسی سے لگا ہوا ہے تو یہ بج رہا. اس کی لائن کسی سے لگی ہوئی ہے تو یہ بلب جل گیا. ابھی بجلی چلا جائے گا, اندھیرا ہو. تو اس کے لیے سب سے افضل ذکر اللہ کا نام لینا, اللہ کا ذکر ہے. اور سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ. ایک لا الہ الا اللہ جو ہے نا, یہ اس کی غذا ہے. جب آپ اس کو غذا دے دو گے, بچہ جب پیدائش ہوتا ہے تو اس کو وہ ناظر ہوتا ہے. اس کی پوری ذمہ داری ماں باپ پہ آتی ہے کہ آپ اس کا دیکھ بھال کریں. پھر اس کو سکھاتے ہیں بیٹا ابو بولو, امی بولو, ابا بولو. پھر وہ بولنے لگتا ہے. جب وہ بولنے لگتا ہے تو اس کی طرف توجہ ہٹ جاتی ہے. جب توجہ ہٹ جاتی ہے تو وہ بولنے لگتا ہے. اس کو جس چیز کی ضرورت پڑے گی وہ بولے گا. اس طرح آپ اپنے دل کو بنائیں. دل کے اندر جو زبان ہے, دل کے اندر جو روح ہے, دل کے اندر جو آنکھیں ہیں, دل کے اندر جو ناکیں ہیں, دل کے اندر جو وجود ہے, اس کو سامنے رکھیں. اب وہ آپ بولے کیسے یہ بات تو غیر یقینی بات ہے. اگر غیر یقینی بات ہے تو آ جاؤ, ہم یقین میں تبدیل کرا دیں گے, پریکٹیکل کرا دیں گے. ہر چیز سے پریکٹیکل کرنے کے لیے اس کو سیکھنا پڑے گا. یہ ایکو والے کو بلاؤ تھا, کیا یہ ایکو والے نے آپ بیٹھو, میں مثال دے رہا ہوں. یہ ایکو والا سے پوچھو یہ کیا ہوا, ابھی ایکو چلانا سیکھا, ابھی وہ ایکو پہ جا رہا ہے. اگر ہم بھی کوئی کام کرتے تو پہلے میں نے اس کو سیکھا, سیکھنے کے بعد اس کو عبودیت حاصل ہوئی.
تو جس طرح بچے کو پرورش دیا، بچہ جب بولنا شروع کیا، اس طرح آپ کا دل کو پرورش دو، اپنے روح کو پرورش دو، اپنے منہ کو پرورش دو، پھر وہ آپ کے دل کے اندر بولنا شروع کر دے گا۔ وہ اپنے دل کے اندر کہنے لگے گا لا الہ الا اللہ، وہ اپنے دل کے اندر کہنے لگے گا محمد رسول اللہ۔ یا آپ خود اس کی اپنی آواز سنو گے، اپنے دل آپ کو پریکٹیکل کرو، خود اپنے آپ کو، میرے کہنے پہ مت جاؤ، آپ اس کو پریکٹیکل کرو۔ اب یہ جو سر پہ ہمارا تاج ہے نا، یہ تاج، یہ میری تیسری خوش نصیبی ہے۔ پہلی خوش نصیبی یہ ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی ہیں۔ 1,24,000 پیغمبر ہیں، 1,24,000 امتی ہیں۔ میرے نبی 1,24,000 پیغمبروں کے سردار ہیں، ہم 1,24,000 امتی کے سردار ہیں۔ ہم دوسری خوش نصیبی ہماری یہ ہے کہ ہم اہل بیت ہیں۔ تیسری خوش نصیبی یہ ہے کہ ہمارے سر پہ میرے سلسلے کا تاج ہے۔ اب یہ ہمارے سر پہ کپڑے کا ٹکڑا نہیں ہے، ہمارے سر پہ کپڑے کا ٹکڑا نہیں ہے۔ جس طرح ہم اپنے دل کے نور کو دبا رکھا ہے نا، وہ مرنے والا چیز نہیں ہے۔ اس طرح جو ہمارے سر پہ تاج ہے نا، اس کی بھی قدر ہم نہیں کر رہے۔ ہم میرے دل کے اندر جو نور ہے نا، جو اللہ کا گھر ہے نا، اس کی قدر ہم نہیں کر رہے۔ مثال کے طور پر ایک چھوٹی سی بات سنیں، آپ خود کہتے ہو کہ یار میرا دل یہ کہہ رہا تھا کہ ابھی ہم کو جو ہے نا بریانی ملے گا کھانے کے لیے، دل کہہ رہا تھا، آپ نے یہ کیوں نکالا؟ ہم سوچ رہے ہیں، فرق ہے نا، دل اور دماغ کے سوچ میں فرق ہے نا، یہ نہیں ہے دل الگ سوچتا ہے، دماغ الگ سوچتا ہے۔ یار ابھی ہم سوچ رہے تھے کہ یہ کام ہو جائے گا، وہ ہو گیا، پھر کہتے تھے کہ یار ہمارا دل یہ کہہ رہا تھا کہ یہ نقصان ہو جائے گا، وہ ہو گیا۔ یہ دو مثال دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں؟ بولو، دو دیتے ہیں نا، دو چیز الگ الگ ہے نا، دونوں کو الگ الگ کرو نا۔ اپنے دماغ سے یاد کر لیا میں نے کہ یار یہ تار کو اس طرح لے کے جائیں گے بلب جلے گا، یہ دماغ کا سوچ ہے، یہ فنا ہے۔ دل جو کہتا ہے وہ بقا ہے۔ فنا اور بقا دونوں ساتھ لے کر چلو۔ بقا کس طرح ہوتا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کی یاد سے، اللہ کے 100 نام ہیں، 100 اسرار ہیں، 100 اس کے جو ہے نا ڈیمانڈ ہے، 100 جو ہے نا تقریباً کموں پہ 100 مرض کا علاج ہے۔ وہ اپنا نام اللہ رکھے، ہمارے لیے اتنی ہمدردی کیا، اتنی ہمدردی کیا کہ ہم سراپا سر سے لے کے پیر تک نافرمان ہیں اللہ، لیکن وہ مجھے کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ الحمدللہ ہمارا پورا وجود سے ہم اس کے پورے وجود سے نافرمان ہیں۔ آپ کے اندر جس چیز کی تکلیف ہے آپ اس کو اس نام سے پکاریں، آپ کی وہ تکلیف ہوئی۔ جب بندہ جب پکارتا ہے تو فرشتے سے اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ اللہ یہ مجھے کیوں پکار رہا، سوال یہ مجھے کیوں پکار رہا، اللہ کیوں کہہ رہا، اس کو معلوم نہیں ہے، اس کو تو ہمارے دل کا مطلب سوچ بھی معلوم ہے، ہر چیز معلوم ہے نا، تو فرشتوں سے پوچھ رہا، ان کو گواہ بنا رہا
بولا یہ باری تعالیٰ اس مقصد کے لیے آپ کو یاد کر رہا ہے، وہ کہہ رہے اس کے لیے مقصد کو پورا کرو. یا اللہ تعالیٰ یہ اس لیے اس کو یاد کر رہا ہے، بولے اس کا دعا قبول کر دو. یا اللہ یہ اس کام کے لیے آپ کو یاد کر رہا ہے، وہ کہہ رہا اس کا یہ کام کر دو. کس سے ہو رہا؟ اس کی یاد سے. جب آپ مجھے پکارو گے تو ہم سنیں گے کہ ہم جواب نہیں دیں گے. ہاں، جب اللہ کو پکارو گے تو اللہ نہیں سنے گا، اس کے علاوہ سننے والا کون ہے؟ وہ نہیں سنے گا، سنے گا نا. تو پھر وہ ہماری اس مقصد کے لیے ہم اس کو پکارا. ہم نے کہا شمیم بھائی ایک گلاس پانی لے کر آئیے. شمیم بھائی ایک گلاس ہمارے لیے پانی لے کے آئے. سنا نا مقصد کیا تھا کہ پانی لے کر آؤ. تو اب ہم اللہ کو کس لیے پکار رہے ہیں؟ اللہ کو فرشتوں کو گواہ کر کے ہماری مراد کو پوری کر دے گا. پھر پوچھتا ہے بعض بندہ ایسا ہوتا ہے کہ جو اللہ کو صرف پکارتا رہتا ہے، اس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، وہ صرف اللہ کو پکارتا ہی رہتا ہے. اللہ تعالیٰ اس فرشتے سے پوچھتے کہ یہ مجھے کیوں یاد کر رہا ہے؟ تو فرشتے جواب دیتے یہ باری تعالیٰ آپ ان کو بتا دیجئے. فرشتے اللہ سے کہتے ہیں کہ یہ آپ کی رضا چاہ رہا ہے. کیا چاہ رہا ہے؟ آپ کی رضا چاہ رہا ہے. اس کا اپنا ذاتی کوئی مقصد نہیں. یہ اپنی کسی تمنا کے لیے آپ کو نہیں پکار رہا، یہ اپنی کسی لالچ کے تحت آپ کو نہیں پکار رہا. یہ آپ کی رضا چاہ رہا. کیا چاہ رہا؟ رضا چاہ رہا. جب اللہ کی رضا اس بندے کو مل جائے تو پھر اللہ جواب کیا دیتا ہے؟ اللہ جواب دیتا ہے جا کے تم اس سے کہہ دو. کیا کہہ دو؟ کہ ہم اس کے ہیں اب یہ ہمارا ہے. کیا ہے؟ ہم اس کے ہیں اب یہ ہمارا ہے. تو باقی کیا رہ جاتا ہے؟ باقی کیا رہ جاتا ہے؟ کچھ باقی رہ جاتا ہے. اس کے بعد جب اللہ ہمارا ہو گیا، ہم اللہ کے ہو گئے، تو باقی کیا رہ جاتا ہے؟ تو قبر میں پھر مٹی ہمیں کھا سکے گی؟ خاکی خاک میں مل جائے گا، نوری نور رہ جائے گا. تو تمہارے اندر جو نور ہے، جس طرح آدم علیہ السلام کی جلد بازی ہے، جس طرح وہ یقین رکھتے ہو، جس طرح دماغ کو سوچتے ہو کہ دماغ الگ سوچتا ہے، دل الگ سوچتا ہے، جلد بازی تمہارے اندر ہے، بے صبری تمہارے اندر ہے. جب اس چیز پہ تمہارے عقیدہ ہے، تم اس چیز پہ بھی عقیدہ کر لو کہ تمہارے اندر جو نور ہے اس کو زندہ کرو. وہ زندہ ہے لیکن تم کو پتہ نہیں ہے. وہ اس وقت تک تمہارے ساتھ رہے گا جب تک تمہارے اندر روح ہے. کب تک رہے گا؟ تم نے قدر نہیں کیا اس کا تو وہ اس وقت تک رہے گا، کیونکہ نور بھوکا نہیں ہوتا، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑتی. وہ اس وقت تک رہے گا جس وقت تک تمہارے ساتھ روح ہے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے. روح نکلا وہ ساتھ رہے. آپ نے اپنے دل کے اندر اس کو قابو میں رکھا، اس کو پرورش کی، اس کی یاد دلائی، اس کو اپنے پاس رکھا، آپ سے بات چیت وہ کرتا رہا، تو روح نکل گئی، نور آپ کے اندر فنا ہو گیا. بقا تمہارے اندر. کیوں؟ کہ بقا کو تم نے زندہ رکھا. اس کو زندہ رکھنے کا واحد طریقہ اللہ کی یاد ہے، اور اللہ کے جتنے نام ہیں وہ سب اللہ کا ذکر ہے. پھر اس کے اندر حضور نے فرمایا کہ سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ. سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ. آ جاؤ میرے پاس. اگر تمہارے دل نے لا الہ الا اللہ نہیں کہا تو میرا گردن کاٹ کے الگ کر دینا.
لیکن جو پھر ہم کہیں وہ ماننا پڑے گا. تم کو اگر دل کی آواز سننی ہے تو میری آواز سننی پڑے گی. کیونکہ ڈرائیونگ سکھانے کے لیے سیٹ پہ بیٹھانے سے پہلے ڈرائیونگ سکھانا پڑے گا. بعد میں تم ڈرائیور بنو گے. تم آنے کے فوراً بعد ڈرائیور نہیں بنو گے. 3 مہینے کے اندر ہم کو ڈرائیور بنا دیا. اور ہم نقصان میں یوں ہیں, ہم دیکھو نقصان میں یوں ہے, ہم تم کو بتا رہے ہیں میری بات اگر تمہیں بری لگے تو برا نہیں ماننا. کیوں کہ تم نقصان میں ہو. تم نقصان میں یوں ہو کہ جب ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم 3 مہینے میں تمہارے دل کی آواز تمہیں سنا دیں گے, کہہ رہے ہیں نا, یہاں پہ کھڑا کر دو. 15 سال 20 سال 10 سال 15 سال 20 سال 10 سال 8 سال 9 سال 13 سال 25 سال 17 اور 22 کتنا ہو گیا, 39 سال کے بعد ہم ہیں. 39 سال ہو گئے مجھے بیٹھ ہوئے. 16 17 20 25 30 سال کے مرید یہاں پہ موجود ہیں. انہوں نے اپنے دل کی آواز نہیں سنا. میں کہتا ہوں انہوں نے اپنے دل کی آواز نہیں سنا. وجہ بے وقوفی, وجہ نقصان, وجہ لاپرواہی, وجہ اپنے خسارے میں ہے. یہ ابھی میں شرمندہ کر دوں سب کو, لیکن ہمارا کہنے کا مطلب, ہمارا بولنے کا مطلب, ہمارا کہنے کا مطلب یہ ہے نہیں ہے کہ ہم آپ کو شرمندہ کریں. ہمارا کہنے کا مطلب کہ آپ نقصان میں نہ جائیں. آپ کا نقصان مجھے نظر آ رہا ہے, اس لیے یہ بات ہم آپ کو یاد دلا رہے ہیں. کل کو ہماری پکڑ نہ ہو جائے. تم کو پتا تھا, تم کو بتائے گی. جب ہم آپ کو کہہ رہے کہ ہم 3 مہینے کے اندر آپ کے دل کی آواز کو سنا دیں گے, تو 15 سال کا مرید کیا کر رہا ہے جو اپنی دل کی آواز نہ سن سکا؟ نقصان میں خسارے میں ہے. میری بات کا برا نہیں ماننا, ہم تمہارے نقصان گنوا رہے ہیں. کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ ہم گھر پہنچ سکیں. میری سانس نکل جائے, ہم قبر میں چلے جائیں. وہاں جب میری سانس نکل جائے گی, میری روح نکل جائے گی, پھر جب ہم کو نقصان نظر آئے گا, پلے کچھ نہیں ہوگا. اس سے پہلے اپنے آپ کو درست کر لو, اس سے پہلے اپنے آپ کو درست کر لو. ہر آدمی خود سے پوچھ لو کہ آج کا 5 وقت کا نماز نکل گیا. کتنے آدمی نے 5 وقت کا نماز پڑھا؟ خود سے پوچھ لو, کسی سے کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے آپ سے پوچھ لو کہ صبح آج کا حساب دو, صرف آج کا حساب دو. تمہاری عمر 40 سال ہے, 45 سال ہے, 15 سال ہے, 16 سال ہے, 20 سال ہے, 25 سال ہے. ہم 25 سال کا نہیں پوچھتے, ہم صرف آج کا پوچھتے ہیں. آج کا جواب دو. جب تم آج کا جواب نہیں دے سکتے تو اپنی عمر کا جواب کیسے دو؟ سوچ لو کہ تم قبر کے اندر موجود ہو اس وقت. سوچ لو کہ اس وقت تم قبر کے اندر موجود ہو. اب فرشتے آ گئے تمہارے سامنے. فرشتوں کے اندر سب سے زیادہ عبادت
پڑھ لیا جائے تو وہ بخشا جاتا ہے نا. مرتے وقت اگر کسی نے کلمہ پڑھ لیا تو وہ تو دنیا وہ تو چلا گیا دنیا سے, مطلب کہ دنیا کو لوٹ کے چلا گیا نا, آخرت اس کے ہاتھ میں آ گئی. آگے کیا یہ نہیں آئی. کیا پڑھنا ہے مرنے کے ٹائم میں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ مرنے کے ٹائم میں اگر کلمہ پڑھ لی تو بخشی جائیں گے, ہے نا ذہن میں بات. یہ نہیں ہے. ہم ڈرائیور ہیں, آپ ڈرائیور نہیں ہیں. ہاں آپ کہتے ہیں کہ تائب جو ہے نا ہمیں ڈرائیور کرتے ہیں, تائب ہم کو ڈرائیور بناتے ہیں, تائب ہمیں ڈرائیور. تائب کیسے ڈرائیور ہے؟ اگر ہم تم کو گاڑی دے دیں تم جا کے ایکسیڈنٹ کر دو گے, آدمی مار دو. ڈرائیوری تو تمہیں سیکھنی پڑے گی نا, یہ نہیں سیکھنی پڑے گی. اب ایک چھوٹی سی بات جیسے کہ مثال کے طور پر جیسے ہم نے کہا کہ مرنے کے وقت کلمہ پڑھ لیا جائے تو بخشے جاؤ, تو ہمیں اپنی عبادت پر بھی فخر نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ سب سے بڑا عبادت گزار کون ہے؟ شیطان ابلیس. اس سے بڑا کوئی عبادت گزار ہے؟ فرشتوں کا سردار ہے نا. لیکن اللہ تعالیٰ کو سب چیز پسند ہے, نافرمانی پسند نہیں ہے کہ نافرمان نہیں ہونا. اس کے گلے میں نالے تو کیوں پڑا؟ نافرمانی کی وجہ سے پڑا نا. اس نے سجدہ آدم علیہ السلام کو کہا, اللہ نے کہ سجدہ کرو, اس نے کہا نہیں, یہ مٹی کا بنا ہوا ہے, اس کا مٹی ہم لانے والے ہیں اور ہم آپ کے بنے, ہم اس کو سجدہ نہیں کریں گے. اللہ نے 2-3 موقع دیا نہیں سجدہ کیا, تو اللہ نے اس کے گلے میں نالے کا توق ڈال دیا. وہ سمجھ گیا کہ اس آدم کی وجہ سے میرے گلے میں نالت کا توق پڑ گیا. کیا پڑ گیا؟ نالت کا توق پڑ گیا. اللہ سے کہتا ہے کہ یہ آدم کی وجہ سے آپ نے میرے گلے میں نالت کا توق ڈال دیا, اور ہم قیامت تک اس کو جو آدم کے اولاد کو بخشیں گے, ہم اس کے پیچھے لگے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے شیطان مردود تو سن لے کہ جو میرا ہے وہ میرا ہے, وہ تیرے بہکاوے میں آنے والا نہیں. اب جو تیرے بہکاوے میں آ گیا اس کا حشر ہم وہی کریں گے جو تمہارا کرے. وہ اتنا علم رکھنے والا ہے, اتنے عبادت گزار, اتنا اس کو معلومات کہ اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے کہ یا باری تعالیٰ ہمیں آدم کی وجہ سے نالت کا توق دے, ہم نے جو جہنمی آپ بن گئے ہم, لیکن ہم نے جو اتنے عبادت کیا زندگی میں, ہم سے بڑا عبادت گزار کوئی بھی نہیں ہے نا. ہم سے بڑا عبادت گزار کوئی بھی نہیں ہے. تو ہمارے عبادت کی محنت کی مزدوری تھی کیا؟ نالت کا توق آپ نے ڈال دیا, میری محنت کی مزدوری. بھئی تو اپنی محنت کی مزدوری کیا چاہتا ہے؟ بولے مجھے مستجاب دعا بنا. کیا بنا دیجیے؟ مستجاب دعا بنا دے دیجیے. بولے تو اپنی مزدوری مستجاب دعا مانگتا ہے نا, تو جا کے میں نے مستجاب دعا دی ہے. مستجاب دعا کسے کہتے ہیں؟ مستجاب دعا اس کو کہتے ہیں کہ جو آپ دعا مانگی ہے مستجاب دعا نے مل گئی اس کو, اس نے اگر مستجاب دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرے گا. کیا نہیں کرے گا؟ رد نہیں کرے گا. تم نے کہا جاؤ تم کو ہم مستجاب دعا دیں. اس نے لے لیا مستجاب دعا اللہ سے. اب لینے کے بعد کیا کہا؟ اس نے سوچا کہ ہم تو قیامت تک آدم علیہ السلام, آدم کے اولاد کو بہکاتے رہیں گے. جب قیامت کے دن حساب کا وقت آئے گا
تو ہم مستجاب دعا پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے، میری چھٹی ہو جائے گی. جیسا بھی ہم کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہم کلمہ پڑھ لیں گے تو ہماری چھٹی ہو جائے گی، کہتے ہیں نا. ہم یہ مثال یوں دے رہے ہیں، اس کے ساتھ ہم آپ کو ملا کے کہہ رہے ہیں. اب سن لو میری بات کہ جس وقت اس کا آخری وقت آ جائے گا، اس کو حساب و کتاب کا ٹائم آ جائے گا، تو اس کے ذہن میں تو ہے ہم مستجاب دعا پڑھ لیں گے، اللہ ہمیں بخش دے گا، لیکن اس وقت وہ پڑھنا بھول جائے گا. جب وہ پڑھنا بھول جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی بخشائش کیسے کرے گا؟ اسی طرح ہم لوگوں کو اندر ذہن میں ہے کہ یار مرتے وقت کلمہ پڑھ لیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن جب مرنے کا ٹائم آئے گا اگر ہم نے زندگی میں اس کو تھاما نہیں رہا تو اس وقت ہم بھی بھول جائیں گے. پھر قبر میں ہمارا کیا بنے گا؟ تو یہ یاد کیسے رہے گا؟ اس کو یاد کیسے رکھنا ہے کہ ہم مرتے وقت کلمہ پڑھ لیں؟ اس کو یاد ایسے رکھنا ہے کہ زندگی میں اس کو تھامے رکھنا. زندگی میں جب تھامے رکھو گے نا تو مرنے کے وقت وہ پڑھا دے گا. زندگی بھر تم نے اس کی یاد میں پڑھا، مرتے وقت وہ تم کو پڑھا دے گا. زندگی میں تم اس کو بھول گئے، مرنے کے ٹائم وہ تمہیں بھول جائے گا. یہ نہیں بھولے گا. جب آپ ہم سے سلام دعا رکھو گے تو ہم آپ سے سلام دعا رکھیں گے. جب آپ ہم سے دوری ہٹ جاؤ گے ہم بھی آپ سے دور ہٹ جائیں گے. تو تھوڑی دیر کے لیے ہم لوگ اللہ کی رحمت کے سائے تلے آ جاتے ہیں، اللہ کو یاد کر لیتے ہیں. تو ہم اللہ کو یاد کریں گے تو اللہ کی رحمت ہم پہ نہیں برسے گی، ہماری دعائیں نہیں سنے گا. وہ کیوں نہیں سنے گا؟ تو یہ ذکر اگر ہم ابھی تھوڑی دیر کے لیے کرتے ہیں، یہ کر کے بھول نہ جاؤ کہ کل نہیں کرنا. جیسے کہ ابھی میں نے یاد دلایا آپ کو کہ صبح سے شام تک آپ نے کتنا نقصان کیا، اپنی زندگی کے نقصان کو بھول جاؤ. آج کے فائدے کے نقصان ہم نے تو سجدہ کر لیا، قبول کرنا اس کا کام ہے. ہمارے خوف کے سجدہ کیا، قبول کرنا اس کا کام ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا سجدہ قبول ہوگا نہیں ہوگا نہیں کریں گے. ارے ہم سجدہ کرنے والے اپنی ڈیوٹی کر لیا، اب اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرنا. قرآن اللہ نے بھیجا، کس کی کتاب ہے؟ اللہ کی کتاب ہے نا. دنیا میں سب سے زیادہ کیا چیز چھپی ہوئی ہے؟ قرآن چھپی ہوئی ہے. اس سے اچھا اس سے زیادہ کوئی کتاب نہیں چھپی ہوئی ہے نا. اب یہ بتاؤ کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے، اس کا ایک ایسا ثبوت ہے کہ آپ دنیا کے ایک واحد کتاب ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ چھپی ہوئی ہے. دنیا میں ایک واحد کتاب ہے جس کے پڑھنے سے دل نہیں بھرتا. دوسری جتنی بھی کتابیں آپ لاؤ، آپ پوری کتاب پڑھو گے نہیں، اگر پڑھو گے تو دل بھر جائے گا، اٹھا کے رکھ دو گے. لیکن واحد کتاب ایک قرآن ہے جس کے پڑھنے سے آپ کا دل نہیں بھرے گا. ایک دفعہ ختم کیا پھر دوسری دفعہ شروع کرو گے، دوسری ختم کرو، تیسری دفعہ شروع کرو، چوتھی دفعہ پڑھو گے. آج کے دن 16 قرآن ختم کیا. 16 ناول کوئی پڑھ سکتے ہو؟ نہیں پڑھو گے. ایک ناول پڑھو گے تو عادت چھوڑو گے، تھوڑا سا پڑھ کے چھوڑ کے اٹھا کے پھینک دو گے.
کئی کو کہنا قرآن کو نہیں پڑھوں گا، کیونکہ وہ کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے، اس کے اندر اثرات ہے، اس کے اندر اس کا اثر ہے جو ہمیں کھینچ کے رکھتا ہے، اس کے اندر ایک اثر ہے جو ہمیں کھینچ کے رکھتا ہے۔ آج بیان سارا گزر کے تھوڑا بہت ہم لوگ اللہ کو یاد کر لیتے ہیں، ان کو کیا ایک والے سے کہیے وہ کلام لگائیں، اس زمین جب نتی یا آسمان جب ہے یہ نہیں ہے۔ کیا کہہ رہے تھے ہم؟ مستجاب دعا، اللہ تعالی مستجاب دعا دیتا ہے اور پھر کسی کو مستجاب دعا بنا دیتا ہے، کسی کو مستجاب دعا دیتا ہے، کسی کو مستجاب دعا بنا دیتا ہے۔ دونوں میں فرق ہے نا جی، یعنی فرق ہے نا۔ اب یہ کسی کے پیشانی پہ لکھا نہیں ہے کہ وہی مستجاب دعا بنے گا، بات وہی آ جاتی ہے پھر جو کام ہم سیکھیں گے، ٹیلر کا کام سیکھیں گے ٹیلر ماسٹر بن جائیں گے، ڈرائیور سیکھیں گے ڈرائیور بن جائیں گے۔ ہر آدمی کا اپنا اپنا پیشہ ہے جو سیکھنا چاہتا ہے۔ تو یہ مستجاب دعا وہاں پہ ختم نہیں ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے کلام پاک کو مستجاب دعا دی کہ آپ پڑھو، ہم آپ کو مستجاب دعا دیں، آپ کے دل نیت پہ، آپ کے مطلب کے قول و فعل میں آپ کو مطلب اس کو یاد کرنے والا شخص جو ہے نا وہ خود سیدھا ہو جائے۔ بھٹی میں انگلی ڈالے گا تو انگلی جلے گا نا، نہیں جلے گا۔ تو اللہ کو یاد کریں گے تو ہم اللہ والے نہیں بنیں گے، چرس پیئیں گے تو چرسی بن جائیں گے، ہیرون پیئیں گے ہیرونی بن جائیں گے، اللہ کو یاد کریں گے اللہ والے بن جائیں گے۔ تو کیوں نہ حسد سے اللہ کو یاد؟ اب اتنی ساری کتابیں ہم آپ کو پڑھنے کے لیے نہیں کہیں گے کہ آپ اتنی ساری کتابیں پڑھو، قرآن حافظ بنو۔ اب ایک بات کا ثبوت دو ان کو، جو قرآن حافظ بنتا ہے اس کو مدرسے سے سند ملتی ہے نہیں ملتی؟ ملتی ہے نا۔ اب یہ بتا ہم کو کسی پیغمبر علیہ السلام کی سند ہے؟ کسی اولیاء اللہ کی سند ہے؟ وہ سند نہیں دیتا، کیونکہ ڈائریکٹ اس سے تعلق ہے، قبر سے اس کا تعلق ہے، جہاں سے اس کا تعلق ہے۔ آپ لوگ جو سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے رشتے دار ہیں، لیکن اگر کسی کو کچھ کہیں گے تو وہ میرے کہنا مانے گا، ہم کو پتا ہے مانے گا نا، یہ نہیں مانے گا۔ کسی کو کہیں گے گلاس پانی کرے کہیں ہمارے لیے میں شرمندہ ہوتا ہوں، میرے آنکھ سے آنسو نکلتا ہے، کیا باری تعالیٰ ہم اس لائق نہیں جس لائق آپ کو نہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے
سب سے بڑی بات یہ کہ ہمارے چاہنے والے ہمارے چپل سیدھا کر کے دے دیتے ہیں، یہ بڑی بات نہیں ہے. ہمیں ہاتھ پکڑ کے لے جاتے ہیں، بڑی بات نہیں ہے. ہماری خدمت کرتے بڑی بات نہیں ہے. تو یہ کس سے ہوتا ہے؟ ہمارے حضرت صاحب نے جو سکھایا، جس طرح اللہ کو یاد کرنے کا طریقہ بتایا، اس طرح اللہ کو ہم نے یاد کیا. اللہ کو ہم یاد کرتے ہیں، آپ لوگ بھی کرتے ہیں. سب اللہ کو یاد کرتا ہے، کیوں نہیں کرتا؟ تو پھر اللہ اس کو بخشتا بھی تو ہے، مزدوری بھی تو دیتا ہے. آج کا ذکر بہت اچھا رہا، بہت خوش ہوا. اللہ تعالیٰ بھی ضرور ہم لوگوں پہ رحم کرم اور انشاءاللہ بڑے سرخرو ہو کر ہم لوگ انشاءاللہ. دنیا تو میاں گزر ہی جائے گی، دنیا تو گزر ہی جائے گی، اور وہ بھی اچھے سے گزارے گا. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ اتنا لوڈ نہیں ڈالتا جو وہ برداشت نہ کر سکتے، اتنا ہی لوڈ ڈالتا ہے جتنا وہ برداشت کر سکتے. تو مستجاب دعا ہر انسان کو روزانہ پڑھنا چاہیے. اگر روزانہ نہیں پڑھ سکتا ہے تو ہفتے میں ایک دفعہ پڑھے. ہفتے میں ایک دفعہ نہیں پڑھ سکتا، مہینے میں ایک دفعہ پڑھے. مہینے میں ایک دفعہ نہیں پڑھ سکتا، سال میں ایک دفعہ پڑھے. سال میں نہیں پڑھ سکتا، زندگی میں ایک دفعہ پڑھے. اگر اس کو پڑھنا نہیں آتا تو کسی سے پڑھوا کے سن لے. اور اگر روزانہ پڑھتا رہے گا، اس پہ قائم رہے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو کیا بنا دے گا؟ کیا بنائے گا بتاؤ؟ مستجاب دعا بنا. مستجاب دعا بنا دیا اگر اس نے، تو پھر اس کی دعا رد نہیں ہوتی ہے. تو جو ہم پڑھ رہے ہیں، جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سب کی سمجھیے کہ یہ فارمیٹی بھی پورا ہو جائے گا. زندگی میں ایک دفعہ پڑھ لیا، ہفتے میں پڑھ لیا، جب کسی سے پڑھوا کے سن لیا. تو جس طرح ہم پڑھتے ہیں، میرے پڑھنے ہم پڑھ کے رکیں گے، آپ لوگ سب وہی الفاظ پڑھیں گے. سبحانک انت اللہ لا الہ الا انت رب العرش العظیم. سبحانک انت اللہ لا الہ الا انت الرحمن الرحیم. سبحانک انت اللہ لا الہ الا انت عزیز الجبار. سبحانک انت اللہ لا الہ الا انت مالک القدوس. سبحانک انت اللہ لا الہ الا انت مصور الحکیم. سبحانک انت اللہ لا الہ الا انت سمیع البصیر. سبحانک انت اللہ لا الہ الا انت بشیر صادق. سبحانک انت اللہ لا الہ الا انت جبار المتکبر. سبحانک انت اللہ لا الہ الا انت مبدئ المعید. سبحانک انت اللہ لا الہ الا انت لطیف الخبیر. سبحانک انت اللہ لا الہ الا انت لا الہ الا انت صمد المعبود. سبحانک انت اللہ لا الہ الا انت واجد الماجد. بس یہ ہے مستجاب دعا. آپ اگر اس کو پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ
خیر و برکت عطا فرمائے. آج کی محفل یہاں پہ برخاست کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم لوگ محفل کو قبول فرمائے.